ہر برانڈ پر جو ہے وہ سیل لگی ہوئی تھی، تو بچوں نے کہا کہ چلے ماما چلتے ہیں شاپنگ پر، جا کے کچھ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر کیا کیا سیل لگی ہے. آگے گئے تو آگے جی جلسہ ہو رہا تھا اور اتنا زیادہ رش کے ساری ٹریفک بلاک. خیر ہم لوگ پہنچ گئے ایتھنک پر. ایتھنک کی سیل اچھی ہے، لیکن یار سیل میں بھی آپ لوگ سوچو کہ سوٹ جو ہے وہ مل رہے ہیں 15-18 سے 20,000 کی رینج میں. مطلب اگر سیل نہ ہو تو یہ کتنے ایکسپینسو ہے. خیر مجھے تو انسٹچ ہی کچھ اچھے لگے، میں نے وہ لے لیے. اور یہاں پر پتہ جب بھی میں کپڑے لوں نا تو میرے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یار یہ حمزہ کو چھوٹے ہوں گے، یہ بڑے ہوں گے، اور بڑے ہی سائز لیں. تو ملائکہ روشا کا تو ماشاءاللہ وہ اپنی شاپنگ اب خود ہی کر لیتی ہیں، بڑی ہو گئی ہیں، لیکن حمزہ کے لیے بھی مجھے ظاہر ہے دیکھنے پڑتے ہیں. اور میں کہتی ہوں ہمارے پاکستانی برانڈس کی کوالٹی اتنی اچھی ہے، اسپیشلی ویسٹرن کی، کہ ملائکہ یہیں سے ہمیشہ شاپنگ کر کے باہر جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ماما وہاں پر بھی سب کو بہت پسند آتے ہیں. خیر میرا ایک ماریا بھی پہ سوٹ تھا، مجھے وہ پسند آ گیا، تو میں نے ملائکہ روشا سے کہا جلدی جلدی لے آؤ. کچھ بھی نہیں، ہم نے باہر کھایا، ہم لوگ گھر آ گئے. ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں شاپنگ. آؤٹ فٹر سے میں نے حمزہ کے کچھ کپڑے لیے ہیں، کچھ ملائکہ روشا نے اپنے لیے ہیں. اور یہاں پر جب میں آئی نا اپنے کپڑے دیکھ رہی تھی تو ان میں سے مجھے کچھ پسند آئے ہیں، کچھ نہیں آئے. جیسے اسٹچ ہو کے آئیں گے نا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. جیسے ہی ملائکہ کا نیو ڈریس بن کر آیا تو ملائکہ کا فرینڈس کے ساتھ جانے کا پلان بن گیا. اور حمزہ کو نیو ہیئر کٹ اتنا اچھا لگ رہا تھا، میں نے کہا دیکھو لڑکوں کی بھی نا نیو ہیئر کٹ کے ساتھ جو ہے وہ لک چینج ہو جاتی ہے. اور ساتھ میں بچوں کی فرمائش آ گئی جی پلاؤ بنائیں، اور ساتھ ہی میرے کپڑے سل کر آ گئے. میں نے کہا صبح نا سارے اچھے سے استری کر کے جو ہے وہ سارے کپڑے دکھاؤں گی. گرمیاں جا رہی ہیں تو میں نے نا سارے برانڈ سے سیل سے کافی ساری شاپنگ کی ہوئی تھی. اور یہ والا ڈریس میں نے پہلا بنوایا تھا لباس کلاس سے. میں نے کہا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس پیج کی کیسی ہے اسٹیچنگ. اتنی اچھی سروسز، اتنی اچھی اسٹیچنگ، تو مجھے بھائی بڑا ہی پسند آیا. تو اب میں نے اکٹھے ہی سارے سوٹ ان کو بھیج دیے. انہوں نے خود لیسز لیں، خود سارا کچھ ڈائی کروایا، میجرمنٹس آلریڈی ان کے پاس تھیں. آپ لوگوں کو جو بھی جوڑا پسند آتا ہے کسی بھی برانڈ کا، آپ انہیں پکچر بھیج دیں اور میجرمنٹس بتا دیں تو آپ کی مرضی کے مطابق آپ کا ہر جوڑا سٹچ ہو کر آئے گا آپ کے گھر کے دروازے پر. اچھا سب سے مجھے ان کی اچھی بات کہ ان کے ریٹس بہت کم ہیں. اور اس کے بعد آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہو، آپ کو جس طرح کا بھی ڈریس چاہیے آپ جا کے ابھی لباس کلاس کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کرو. اور ان کو دیکھو کہ انہوں نے ہر ایک ڈیٹیل کا خیال رکھا ہے، اتنی ڈیسنٹ اور زبردست ڈیٹیلز. میرے تو اب لیسیز لینے کے اور درزیوں کے چکر جو ہیں وہ ختم ہو گئے. آپ نے اس پیج کو جا کے فالو کر لینا تاکہ گم نہ جائے. پلاؤ اتنا مزے کا بنا تھا، سب کو بڑا پسند آیا. ابھی ملائکہ نہیں آئی تھی لیکن ہم نے کہا ہم کھانا کھا لیں. ماشاءاللہ سے عروشہ کا رزلٹ آیا تھا اے لیول پارٹ 1 کا، اور بہت اچھا رزلٹ آیا تھا. اور یہ ہے جی عروشہ کا رزلٹ. اور ہم لوگ عروشہ کو ایک دن پہلے کہہ رہے تھے کہ عروشہ کل ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا مٹھائی کا کوئی خرچہ نہیں ہونا، کل میں نے بزی ہونا ہے تو میں آج کوٹ لگا لوں. لیکن عروشہ نے کہا کہ نہیں میں تو اس وقت مٹھائی کا خرچہ کرواؤں گی. اس نے کہا کہ میں نے نانا نانی کو جا کر بتانا ہے، آپ نے کال نہیں کرنی. تو ہم جی گرمی میں پہنچ گئے امی ابو کے گھر، جو کہ ابھی وہ سو رہے تھے، اور ان کو جا کے عروشہ نے سب سے پہلے جا کے مٹھائی کھلائی. اور امی ابو بہت زیادہ خوش ہوئے. نو ڈاؤٹ ہمارے پیرنٹس کی دعائیں ہمیشہ ہمیں سہارا دیتی ہیں اور ہمیں ہر زندگی کے موڑ میں کامیاب کرتی ہیں. اور میں نے کبھی بچوں کو نہیں کہا کہ بھائی بہت اچھے گریڈز لو، بہت زیادہ پڑھو، جو وہ پڑھ لیتے ہیں میرے لیے وہی بہت ہوتا ہے. اچھا عروشہ نے کہا کہ ہم نے کھانا کھانے باہر نہیں جانا، بہت زیادہ گرمی ہے، تو آپ جی کھانا گھر ہی منگوا لیں. پھر ہم نے کھانا آرڈر کیا. اور یہاں پر ان کو میں نے کہا کہ یار کوئی ایموشنل سا سین ہی کریٹ کر دو ریل کے لیے، لیکن انہوں نے اتنے ڈرامے کیے، ان لڑکیوں سے یہ بھی کام نہیں ہوا. اور ملائکہ کہتی ہے اللہ ہم عروشہ کو اب کوٹ بھی نہیں لگا سکتے. پھر کچھ رینڈم شاپنگ کے لیے ہم لوگ باہر چلے گئے، کچھ چیزیں وغیرہ لینی تھی، کچھ کچن کا سامان لینا تھا وہ لیا. پھر میری فرینڈ کی طرف سے آیا کیک عروشہ کے لیے. تو آپ لوگ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، کمنٹ کر دیجیے گا پیارا سا. تیز دھوپ اور گرمی کی وجہ سے یہ لائف کا ٹفسٹ شوٹ بن گیا تھا. 10 دفعہ ہم نے پلاننگ کی گھر میں کہ پکنک کا سیٹ اپ لگانا ہے، کیسے لگائیں. ڈھیر ساری سنسکرین لگا لی تھی کیونکہ سارا دن آؤٹ ڈور شوٹ تھا. سب لوگ ٹینشن میں تھے. عروشہ تو ادھر ادھر بھاگ رہی تھی کیونکہ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پہ پہلی لوکیشن سن فلاورز تو ویڈیو سے پہلے ہی مرجھا کر ماما نے وہ فروٹ کھا لیا جو عروشہ نے ویڈیو میں یوز کرنا تھا. گاڑی میں جب میں سامان رکھ رہی تھی صرف یہ سوچ رہی تھی پتہ نہیں عروشہ نے کیسے شوٹ کرنا ہے اتنی گرمی میں. اور عروشہ کو تو اتنی ٹینشن تھی، آج تک پیپرز کی ایسے اس کو ٹینشن نہیں ہوئی. میں نے اور حمزہ نے عروشہ کا جو پکنک کا سامان تھا وہ لگایا سارا. اور گائز بہت ہبس تھی. عروشہ پہلا ڈریس چینج کر آئی جلدی جلدی، اس میں ریکارڈنگ ہوئی. پکنک کی تھیم تھی عروشہ کی، بٹ پکنک تو اصل میں میں اور ماما بنا رہے تھے. یہاں پہ بیٹھ کے فروٹ کھا رہے تھے، آرام سے لیٹ ہی گئے تھے ایک پوائنٹ پر. بہت ہی تیز دھوپ تھی تو سیکنڈ ڈریس چینج کیا اور لوکیشن بھی چینج کی. آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر تھی، دوسری وہاں پہ دھوپ تھوڑی کم تھی. عروشہ کا دوسرا ڈریس میں ریکارڈنگ ہوئی. اتنی گرمی میں پتہ نہیں ماما نے پکوڑے کیوں لے لیے تھے. یہاں پر بہت زیادہ مکھیاں اور ڈیمو وغیرہ پھر رہے تھے. اور پھر ہم آگے 15 منٹ ڈرائیو کر کے ایک اور لوکیشن پر گئے. یہاں پر درخت تو بہت خوبصورت تھے بٹ یہاں ہیومن سائزڈ بیٹس تھے، ڈریکولاس تھیں. عروشہ نے پھر پہلا ڈریس پہنا اور پھر تیسرا ڈریس میں ایسے ہی اس کی مدد کر رہی تھی، جویلری میں پہناتی، پھر وہ ڈرتی، اور ہم بس یہی کام کر رہے تھے. پچھلے 5th اور تھا یہ ہمارا. عروشہ کا ڈریسز بنینزا کے ہیں، ریل
آپ اس کے پیج پر دیکھیے گا. یہ بچے تھے شروع میں تنگ کر رہے بٹ بعد میں انہوں نے ہمیں بہت پانی پلایا, پھر ماما نے ان کو تھوڑے پیسے دیے, چیز لے, اور ماما نے تو گیو اپ ہی کر دیا تھا یہاں پہ. فائنلی روشا کا شوٹ ختم ہوا. روشا تو یاد کر رہی تھی یہاں پہ کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا. آج مکھیاں مچھر پتہ نہیں کیا کیا دیکھا ہے اس نے. ہم لوگوں نے شکر کیا, گھر آئے, نماز پڑھی, ماما نے پلاؤ کو دم دیا, اچھا اچھا کھانا کھایا, لاک اپ ختم ہو گیا. گائے شکر شرییا ون کر گئی. اور یہاں پہ مانو ہم سے ناراض تھی. اور یہ تینوں کے سونے کا اسٹائل دیکھیں ایک بار, مطلب تینوں عجیب طریقے سے سوتے ہیں. آپ ویٹ لوز کر رہے ہیں مگر ویٹ سٹک ہے, آپ ڈائٹ اور ایکسرسائز دونوں کر رہے ہیں بٹ اسٹل آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو PCOS ہو. یہ صرف ارریگولر پیریڈز نہیں بلکہ بہت کچھ ہے. مجھے میری ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے ہارمونل ایکنی ہوگی, ہیئر فال ہوگا, بلوٹنگ ہوگی, موڈ سوئنگز ہوگے. یہی سب ہوا تھا. میں نے اپنی ماما سے مشورہ لیا تو انہوں نے ہر ماں کی طرح یہی بولا. اور بیٹا اپنی ڈائٹ کے اندر نا ہربل چیزیں ضرور رکھا کرو. یوشپی کا PCOS واٹر آپ لوگوں نے ضرور دیکھا ہوگا. یہ ہربس اور روٹس کا نیچرل انفیوژن ہے. یہ آپ کے ہارمونس کو بیلنس کرتا ہے, آپ کے سائیکل کو ریگولیٹ کرتا ہے. ایک گلاس پانی کے اندر آپ لوگوں نے 10 ملی لیٹر یوشپی کا PCOS پاؤڈر ایڈ کرنا ہے. صبح اور رات کو سونے سے 30 منٹس پہلے اپنی روٹین کا پارٹ بنا لینا ہے میری طرح. اس کے سب نیچرل اور ہربل انگریڈینٹس آپ کو PCOS کے سمٹمز جیسے کہ ایکنی, بلوٹنگ, موڈ سوئنگز, ہیئر فال, ان سب کو کیور کرنے میں ہیلپ کریں گے. بٹ اپنی ڈائٹ پر بھی ضرور دھیان دینا ہے, اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا ہے. ایک پروڈکٹ تبھی آپ کی ہیلپ کرے گی اگر آپ اپنی ہیلپ خود کریں گے. ڈیلی واک کریں تاکہ یہ پروڈکٹس ایڈیشنل آپ کے لیے سپورٹ ہوں. ایسی ہربل چیزیں کسی وجہ سے ہی ہماری امیوں کی روٹین کا پارٹ ہوتی ہیں. صحت پر کمپرومائز مت کریں, لائف اسٹائل کو ضرور بدلیں, ہربل چیزیں ضرور یوز کریں.